السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، قوموں کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے، لیکن سندھ میں سب سے زیادہ برا حال ہی تعلیم کا ہے، اور حکومت سندھ کے پاس کراچی کے لیے کیا پلانز ہیں اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہو پا رہا۔ کوشش یہی کریں گے کہ یہ جان سکیں کہ حکومت سندھ کراچی کو کیا دینا چاہ رہی ہے یا سندھ کو کیا ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہے۔ وفاق کی جانب سے کراچی کے لیے کیا کچھ آنے جا رہا ہے یا کیا اعلانات ہیں، یا پھر وفاق کا کیا ارادہ ہے کہ کراچی کے ساتھ وہ کیا کچھ دے گی کراچی کو، اور کراچی کی بہتری کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ عوام کو کافی عرصے سے معاشی آشاریوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ عوام جو ہے ان گردشی قرضوں اور اسٹاک ایکسچینج کے جو اتار چڑھاؤ ہے ان میں ہی پھنسی نظر آ رہی ہے۔ روٹی مہنگی ہے، پانی نایاب ہے، گیس آتی نہیں، بجلی کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرف اچھے ہونے کی جو بات ہے وہ کی جاتی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، جبکہ عوام کو ریلیف کہیں نہیں مل رہا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ماحول جو ہے وہ خاصا گرم ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ وہ ٹیبل ٹاک کریں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ ملک میں پھر انتشار ہے، سیاستدان آخر کب سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے؟ ماڈل ٹاؤن کے بعد ڈی چوک کا واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے، اور اس پر جو ماہرین ہیں وہ اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں۔ ایک جانب معاشی چیلنج ہے، دوسری جانب اپوزیشن کا احتجاج ہے، اور ملکی جو صورتحال ہے وہ خاصی دگردوں ہو چکی ہے۔ کے پی میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ گورنر راج کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کہاں تک یہ بات درست ہے یہ بھی موضوع کا حصہ رہے گا، جبکہ سندھ کی عام آبادی میں ہیپاٹائٹس کی شرح 2% سے زائد ہو چکی ہے۔ آج کے یہ ٹاپکس ہیں تمام، اور میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ تجزیہ کار ہے ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما سلیم سچوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، جبکہ جی ڈی اے کے رہنما صفدر عباسی ہمیں جوائن کریں گے، اور علی راشد صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ تو جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میرے گیسٹ موجود ہیں میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ندیم مولوی صاحب آپ سے۔ ندیم صاحب، ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تعلیم ہے تو ہی ترقی کے دروازے کھلیں گے، ترقی کی راہیں کھولتی ہے تعلیم، لیکن اگر ہم حکومت سندھ کی بات کرتے ہیں تو تعلیم اور صحت میں تو شاید پھر بھی کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن تعلیم کے معاملے میں حکومت سندھ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تعلیم پچھلے کئی سالوں سے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر اسے بڑا اچھی طرح سے کھیلتے بھی ہیں، اور کھیلا ہی چلے جا رہے ہیں، کھیلنے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جسے میں کہتا ہوں ڈگری، کیونکہ ڈگری آپ کو یونیورسٹیز دے رہی ہیں ماشاءاللہ سے بڑی اچھی، لیکن اب تعلیم حاصل نہیں کی جا رہی، اب تو خریدی جا رہی ہے۔ میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈگری جو ہے وہ بچے باقاعدہ جاتے ہیں مگر اس کی ایک قیمت ادا کرتے ہیں، اور وہ ڈگری جو ہے اسے میں تعلیم نہیں کہوں گا۔ تعلیم اسے کہتے ہیں جس میں شعور آئے، جس میں نالج ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ہمارے یہاں یہ ایک ریلا چل گیا ہے پرائیویٹ سکولز کا، پرائیویٹ کالجز کا، پرائیویٹ یونیورسٹیز کا، یہاں تک کہ اب تو میڈیکل کالجز میں بھی سودے بازیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے قیمتیں لگائی جاتی ہیں ایڈمیشنز کے لیے۔ تو اب رہا سوال کہ کیا ہمارے آنے والے دنوں میں معاشرے میں، کیونکہ جب بھی کسی ملک کی ترقی آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کی بنیاد دیکھتے ہیں، تو بنیاد ہوتی ہے اسکول کی طرف سے۔ MD-CAT کے ٹیسٹ کبھی تو ابھی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی تو وہ آپ دیکھیں نا کہ کیا صورتحال رہی، وہاں پر 2 دفعہ ٹیسٹ لیے گئے۔ تو اب کہہ دینا کہ جناب صرف کہ جی حکومتی سطح پہ تعلیم یا پرائیویٹ سیکٹر کی، تو ہماری کوئی ایسی کوئی خاص کارکردگی نہیں رہی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں جناب پرائیویٹ سیکٹر سے بہت اچھے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا گورنمنٹ سیکٹر سے جو ہے تعلیم حاصل کرنے والے گورنمنٹ اسکولوں سے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پرائیویٹ سے بھی، مگر وہ بچوں کے اپنی محنت ہوتی ہے اور ان کے ماں باپ کی محنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ بھی کراچی کے ہی ہیں، آپ نے بھی ایک عمر گزاری ہے یہاں پر۔ حکومت سندھ کا جو تعلیمی معیار ہے اس کو کہاں رکھتے ہیں آپ، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ہم گزشتہ 15 سالوں سے نہیں، ہم گزشتہ 75 سالوں سے تعلیمی نظام کو دیکھیں۔ جب سے قیام پاکستان ہوا تو
تعلیمی سسٹم جو ہے جو بھی اس وقت مہیا کیا گیا تھا اس میں بہتری سے بہتری آنی چاہیے تھی. اس میں ہمارے جس طرح ہمارے کلام پاک میں ہے کہ ریسرچ کر رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, تو ہم اس سے ہٹتے چلے گئے. یہ تعلیم کے بیسک اصول تھے اور کلام پاک سے ہم نے دور اسی وقت قیام پاکستان کے وقت تحقیق سے دور ہو گئے, تحقیق سے دور ہو گئے, جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا کلام پاک میں کہ آپ جستجو کرو, مشاہدہ کرو. دوسرے جہانوں میں جانے کا بھی ذکر ہمارے کلام پاک میں موجود ہے کہ آپ دوسرے جہانوں میں جا سکتے ہو اگر آپ طاقت کریٹ کرتے ہو, جیسے ہم انجن بنائے اور جو بھی ہے اور اسی طاقت سے ایکسپلور کریں. جی تو اسی کلام پاک سے دوری ہمیں 75 سال پہلے ہی کر دیا گیا جب عربی زبان کو جو ہے اس کا حصہ نہیں بنایا گیا پاکستان کی قومی زبان کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد میں ترجمہ پڑھانے کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا. مدرسوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو تعلیم دی جاتی رہی مگر وہ صرف عربی میں حافظ بنایا جاتا رہا, مطلب کچھ پتہ نہیں ہوتی تھی, جس کے اثرات جو ہے آہستہ آہستہ ملک میں بڑھتے گئے اور حکمران طبقہ جو بھی تھا وہ صرف اور صرف پاکستان کو لوٹ مار کا ایک حصہ قرار دے دیا. کہ آپ کو پتہ ہے رشین صدر نے کیا کہا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کا قبرستان ہے, وہ زندگی کے جو حصے ہیں وہ باہر کے ممالک میں گھومتے ہیں اور صرف یہاں پہ دفن ہونے کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح کے جب حکمراں ہمارے پر مسلط ہوں گے اور جو انٹرنیشنل مافیا جو کہ آلریڈی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ان کے لیے خطرے کی علامت ہے کہ پاکستان جو معلوم نہیں کیا ان کو ایک خطرہ نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے در بدر ہے اور پاکستان کا جو تعلیم یافتہ جو پاکستان کا جز ہوتا ہے, جو پاکستان کا ایسنس ہے, آپ دیکھیں جو بھی ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. ہر سال ہمارا بہترین ہنرمند, ہر سال ہمارا بہترین تعلیمی یافتہ, ہماری بہترین ذہانت جو وہ ملک چھوڑ کے باہر جانے پر مجبور ہے. کیوں کہ یہاں پہ جو حکمران مسلط ہیں جن کو صرف اور صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے, اس کے علاوہ ملک میں اور کچھ نظر نہیں آتا. آج پی ٹی آئی نظر آتی ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نظر آتی تھی, اس سے پہلے ان کو بنگالی نظر آتے تھے, اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں کیا نظر آتا تھا. مگر پاکستان اور ملک کس طرح آگے بڑھے, کس طرح خوشحال ہو, ملک میں تعلیم کس طرح زیادہ بہتر اور نظام بنے, اس کے اوپر کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کی آپ نے, ندیم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے اندر اگر اندرونی طور پر ہم کمزور ہیں تو بیرونی طاقتیں تو obviously ہم پر حاوی ہوں گی, ہمیں اپنا جو انٹرنلی جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے پہلے, تبھی ہم متحد ہو کر مضبوط ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک عادت کر لی ہے ہر چیز کے لیے دوسرے کے اوپر الزام رکھنا. ہمارا بچہ فیل ہوتا ہے تو پڑوس کے بچے نے اس کو خراب کر دیا, میرے بچے کا تو قصور نہیں ہے, ٹیچر نے نہیں پڑھایا, میرے بچے کا قصور نہیں ہے, اسکول اچھا نہیں ہے. ہمیں بیسکلی ہم ایک زمانے میں ہوتا تھا تعلیم و تربیت, ہم تربیت کو ختم کر دیا, صرف تعلیم کے پیچھے چلے گئے. اور تعلیم بھی ایسی جتنا طوطے کو پڑھاتے ہیں نا ویسے ہی ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. طوطا بھی سیکھتا ہے اور ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں, مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس تعلیم کا مطلب کیا ہے. اور ہم ایک ریس میں لگے ہیں, فلاں کے اسکول میں فلاں کا بچہ جاتا ہے تو ہمارا پورا ایک ریلا جو ہے اپنے گھروں سے نکل کے گھنٹوں کی سفر کر کے اس اسکول میں جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا ندیم صاحب کہ اتنا اسپیس ملا تو پرائیویٹ سیکٹر نے, دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھی بات ہے, کچھ میں نہیں کہوں گا تمام پرائیویٹ سیکٹر خراب ہے یا تمام گورنمنٹ کے اسکولز خراب ہیں, اچھے ہیں. مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا تعلیم کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف دھیان دینا چاہیے. کیونکہ اسکولوں میں اب کیا ہو رہا ہے, جب آپ کمرشل کر دیتے ہیں تو صرف اور صرف فکر لگی رہتی ہے کہ فیس اور مارکس, بچے کے مارکس اچھے آ جائیں اور اسکول کو فیس وقت پہ ملے. مگر اگر آپ تربیت نہیں دیں گے تو آپ کو اچھا پولیٹیشین نہیں ملے گا, آپ کو اچھا ڈاکٹر نہیں ملے گا, آپ کا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. صفدر عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم صفدر عباسی صاحب. وعلیکم السلام. صفدر عباسی صاحب, بات کر رہے ہیں ہم قوموں کی ترقی کے راز کا کہ تعلیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ قوموں کی ترقی ہو سکے. لیکن ہمارے جو سیاسی ماحول ہے اس نے معاشی ماحول کو بڑا ڈسٹرب کیا ہوا ہے. تعلیم, صحت, یہ سب شعبے نظر انداز ہو گئے. جی اسپیس کم ہو گئی نا جی, جو ہمارے پاس اکنامک اسپیس ہوتی ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی گئی. ہمارے اس پہ ظاہر ہے کہ کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے ہوں گے. اکانومی ہماری جو اس لحاظ سے جو ہے ترقی نہیں کر سکی جس لحاظ سے ترقی کرنی چاہیے تھی. مختلف ادوار کے اندر مختلف حکومتوں میں جو ہے ایسے فیصلے کیے گئے جو کہ پاکستان کی معیشت کو جن کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا. اور لیکن جب وہ اسپیس نہیں ہے تو اب اسٹیٹ کے پاس جو ہے وہ پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ تعلیم اور صحت پہ خرچ کر سکے.
اگر آپ دیکھیں گے اس وقت تو ساری کے سارے آپ کا ریونیو صرف قرضہ جات کے بھی کیا ان کی مارک اپ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے آگے بڑھے تو یقیناً جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، ڈیفنس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اگر آپ ان سب کو لے لیں تو پھر تو ہمیں اس کے لیے بھی اب بورو کرنا پڑتا ہے. پہلے تو صرف ہمیں اپنے اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بورو کرنا پڑتا تھا، اب تو جو ہے نا ہم اپنی ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے بھی ہم جو ہے نا بورو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مختلف ادوار کے اندر جو مشکل فیصلے نہیں لیے گئے اور جو آہستہ آہستہ جو اس کو ڈیٹیریشن کو سب تک لے آئے ہیں ہم، کہ اب حکومتیں، اور پھر دوسری بات ہے کہ کرپشن جو ہمیں بالکل صلاحیت کر گئی ہماری جتنے بھی گورنمنٹ کے اداروں میں، اچھا، اس نے بھی ساری ہماری جو سوشل سیکٹرز ہیں ان کو بہت. تو صفدر صاحب ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ 15 سال 16 سال ہو گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. اب کچھ پلانز ہیں کراچی کے لیے کہ وہ کراچی میں کچھ بہتری لے کے آئے گی؟ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے، پھر بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہیں انہوں نے بڑے سخت ہدایات جاری کیے ہیں کہ کراچی کو بہترین سے بہترین بنایا جائے. میئر کراچی بھی خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں. تو اب صفدر صاحب کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ سندھ حکومت کو ڈیلیور کرے گی کراچی میں؟ تو آپ کے سامنے کراچی کے جو حالات ہیں، وہی سڑکیں ٹوٹی ہوئی، وہی جو ہے نا پانی کا فقدان، وہی جو اپنا سینیٹیشن کے حوالے سے گڑبڑ، وہی جو تعلیمی ادارے جو نا جو بھی جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے جو حالات ہیں. صحت میں دعوا تو ضرور ہم کرتے ہیں SIUT کا اور کارڈیوواسکولر انسٹیٹیوٹ کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اپنے سول ہاسپٹل کی طرف بھی کوئی دھیان دیں، یا ہم جنا ہاسپٹل کی طرف بھی، جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی طرف بھی، KV سائٹ ہاسپٹل کی طرف بھی، کورنگی ہاسپٹل کی طرف بھی، جتنے ہمارے جو باقی چھوٹے موٹے ہاسپٹلز ہیں مختلف کراچی کے علاقوں میں، اس طرف تو ہمارا تو کوئی دھیان نہیں ہے. اور ایسے ایسے وہ جتنی بھی صحت کی فیسلٹیز تھی وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیاری ہاسپٹل چلے جائے، اس کا ذرا آپ جائزہ لے لیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی پرائرٹی تو ہے، مجھے تو نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ جی کوئی ہمارے کراچی کی ترقی کے حوالے سے جو کہ ہمارا کیپٹل بھی ہے اور بڑا شہر بھی ہے، اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی ترقی. وہ یہ حال انٹیریئر سندھ کا بھی ہے. اگر آپ چلے جائیں حیدرآباد چلے جائیں، آپ سکھر چلے جائیں، آپ لاڑکانہ چلے جائیں، شہروں کے شہر ہمارے جو تباہ و بربادی کا ایک جو منظر پیش کر رہے ہیں. اور میں معافی کے ساتھ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اب 16 سال کے بعد بھی وہی کھڑی ہے جہاں پہ 16 سال پہلے کھڑی تھی، بلکہ ڈیٹیریشن ہوئی ہے، کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی ہمیں. ٹھیک ہے، کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. سلیم سچوانی صاحب، آپ کو کچھ آنے والے دنوں میں بہتری نظر آ رہی ہے؟ آپ کی پارٹی نے ابھی احتجاج بھی کیا، ڈی چوک کا واقعہ بھی رہا، اور اس کے بعد جو سیاسی صورتحال تھی وہ خاصی کنٹرول ہوئی، تو اس کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مگر مذاکرات کس صورت میں ہوں گے؟ آپ سامنے والوں کے مینڈیٹ چھین لیں، آپ سامنے والوں کا حقوق چھین لیں، آپ سامنے والوں پہ گولیاں چلائیں گے، آپ سامنے والوں کا خون میں نہلا دیں گے اور آپ کہیں گے کہ مذاکرات ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مذاکرات کے لیے کھلے دل سے مذاکرات کیے جاتے ہیں. آپ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں اور انکلوڈنگ عمران خان صاحب کو. اس کے بعد میں آپ مذاکرات کی دعوت دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. میری بہن، یہ الزام میں نے نہیں لگایا، یہ وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم نے لگایا ہے. تو وہ جعلی وزیر اعظم اس کا جواب دہی کرے اور وہ جواب دہی کرے جس کے اوپر الزام لگایا گیا. میں اس سارے واقعے کو تھوڑا سا میں اپنے نظریے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حکومت نے کہا کہ دیکھیں جی، آپ اگر آئیں گے، بچوں کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے جذبات کو آپ اور جسے کہتے ہیں نا پیٹرول کو ماچس جلا دیں گے اور پھر مسئلے مسائل ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ نہ آئیں. ٹھیک ہے جی، مگر نہیں ہوا. بچوں کے جذبات کو ابھارا گیا، یہ مسئلے مسائل آئیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک بھی لیڈر نہ زخمی ہوا نہ مارا گیا تو بچے مارے گئے. ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ ان کے لیڈر خود گاڑیوں میں بیٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد بیانات آتے ہیں. مجھے ایک لیڈر آج تک بتا دیں جو اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہو، جن کے بچے زخمی ہوئے ہو،
جن کی مائیں روئی ہوں, جن کے ابھی ہمارے بچوں کے کھیلا جاتا ہے ان کے جذبات سے. دیکھیں سڑکوں پہ آنا, جبکہ حالات جو ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, ہماری بیرونی مشکلات بہت ہے, ٹیررزم ہر جگہ پہ. آج بھی امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور کہا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا پہ امریکنز نہ جائیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی تقریب کاری ہو جائے. ان کی امریکن ایمبیسی کی رپورٹ ہے یہ. تو ایسے حالات میں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے ہمیشہ سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں. پھر وہ بچوں کو جب جذبات میں لایا جاتا ہے, وہی بچے بیچارے 9 مئی میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں تھے. آج بھی جب بچے گرفتار ہو رہے ہیں تو ان بچوں کو کوئی اون نہیں کر رہا, بچے پریشان ہوتے ہیں. میں اگین کہوں گا پارٹیاں کو اگر لڑنا ہے تو اسمبلی میں لڑیں, آپ باقاعدہ پیش کریں کہ جناب یہ ہمارا پروپوزل ہے, اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی, اور یہ پروپوزل ہم اخبار میں سب جگہ دیتے ہیں. مگر ہمارے یہاں پروپوزلز نہیں ہوتے, تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اپوزیشن بہت اچھا ہونا چاہیے, مگر وہ تنقید کے ساتھ ساتھ پروپوزل لائیں کہ جناب آپ مہنگی کر رہے ہیں اس چیز کو, ہمارے فارمولا, ہمارے جو فائنانس منسٹر اگر ہوتا تو وہ یہ فارمولا آتا. ہمارے یہاں کوئی فارمولا نہیں پیش کیا جاتا ہے, نہ ہمارے یہاں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آج تک کبھی اپوزیشن نے کام کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے. تو پھر کون کرے گا؟ دیکھیں ایم پی ایک بنتے ہیں آپ ہماری ووٹ سے, اور آپ ہمارے علاقے کو ہی نہیں اگر بہتر کریں گے اور کہیں گے جناب میں مجبور ہوں, ہم فلاں حکومت فلاں پروونس کہے گا جی فیڈرل گورنمنٹ, تو یہ جو ہم گھومتے رہتے ہیں نا چورنگی میں, ہمارے جیسے لوگ جو ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے, مگر ہم ایک جذبات صفدر عباسی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. صفدر عباسی صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی ندیم مولوی صاحب کی, اور یہ تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, اس کو تو ہر کوئی ایگری کرے گا اس سے کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور جو عوامی مفاد کے جو کردار ادا کرنا چاہیے اپوزیشن کو, وہ ایک اہم بات ہے. دیکھیں بات یہ کہ دیکھیں یعنی اس وقت موجودہ بحران کا جنیسس کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے ہم بنیادی خرابیاں پیدا ہوئی. وہ ہے اس پورے الیکٹورل پروسیس کے اوپر. پاکستان کے اندر یقیناً جو ہے نا کوئی الیکٹورل پروسیس ہمارے یہاں کوئی اتنے اچھے یا شفاف نہیں ہوئے کہ جس کی ہم کوئی زیادہ ایگزامپل دے سکیں. اس دفعہ جو بھی الیکشن ہوا اس کے بارے میں شدید قسم کے تحفظات ہیں جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ جی ڈی اے ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, چاہے وہ دیگر نیشنلسٹ فورسز ہوں بلوچستان میں یا کے پی کے اندر, سب کے بڑے سیریس ریزرویشن ہیں پورے الیکٹورل پروسیس کے اوپر. تو بحران تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ کو جو نا تھوپا گیا ہے عوام کے اوپر جن کی اپنی جو کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی وہ اس کی تسلیم کوشچن ہے. تو جب آپ ایک ایسی گورنمنٹ کو جو کہ جس کی اپنی لیجیٹیمیسی ان کوشچن ہے اس کو جب آپ جو ہے نا بٹھا دیتے ہیں تو معاملات تو وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسمبلی کو جن جن کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں وہ تو بالکل جو ہے نا ایک اس قسم کی جو ٹوٹل ہوچ پوچ کریٹ کر دیا گیا ہے, چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو, چاہے وہ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں اس کے بعد یا اس سے پہلے, انہیں سارے کے سارے جو پاکستان کا جو ایک سسٹم تھا اس کے اندر بڑی سیریس قسم کی ڈائکوٹمی کریٹ کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو وہ معاملات جو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور ایک انلیجٹمیٹ یا ایک لیجٹمیسی سے آ رہی گورنمنٹ کب تک جو ہے نا اس کو اب اس کو کب تک چلا سکتے ہیں. تو اس کو چلانے کے لیے پھر یقیناً سارے ادارے متحرک ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ جو بنیادی بات ہے کہ جی اس کی جو لیجٹمیسی ہے تو اس پہ کوشچن مارک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں سارا یہ بحران نظر آ رہا ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں صفدر عباسی صاحب کہ اگر حکومت اتنی ہی نااہل ہے تو اسٹاک مارکیٹ نے آج ایک بڑا دن, ایک ریکارڈ بنا دیا ہے, گولڈن ڈے بنا دیا ہے, 100 انڈیکس آج 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. دیکھیے یہ بالکل اپنے اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا واقعی اوپر جا رہی ہے, لیکن اسٹاک مارکیٹ کبھی بھی کسی ملک کی حقیقی معیشت کا جو ہے نا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. میری نظر میں بڑی جو ہے نا میری نظر میں سارے اسٹاک ایکسچینج بیٹھے ہوئے بڑے
جو نا کامیاب لوگ ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ, اور وہ کافی اچھے بزنس مین بھی ہیں, اور یقیناً جو ہے نا ان کی جو بھی کاوشیں جتنے بھی اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ بڑے بڑے جو ان کے نام ہیں, وہ یقیناً جو ہے نا ان کی ایک اپنی کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. لیکن میری نظر میں اسٹاک ایکسچینج کو کمپلیٹ بیرومیٹر نہیں ہوتا پاکستان کے کسی بھی ملک کی معیشت کا. معیشت پہچانی جاتی ہے اور جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں, پاورٹی ہے, مہنگائی ہے, لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے گروتھ کتنی ہے, یہ ساری کے سارے عوامل جو ہے نا اس وقت پاکستان کے, میں اگر نیگیٹو میں نہ کہوں تو پازیٹو میں بھی نظر نہیں آتے. اچھا, بہت شکریہ صفدر عباسی صاحب کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور یقیناً عوام کے جو مسائل ہیں ان پر تو ہماری بات ہر پروگرام میں ہی ہوتی ہے. مہنگائی, بجلی نہ ہونا, گیس نہ ہونا اور بڑی ساری چیزیں جن کا سامنا عوام کر رہی ہے. بات ہم ضرور کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. عوامی مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں. سلیم سچوانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سلیم سچوانی صاحب بتائیے گا کیا آپ نے کہنا تھا. لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ لیڈران کہاں تھے, بہت اچھی بات ہے, ان کا اچھا سوال ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی اکثریت اغوا برائے بیان میں پارٹی سے جا چکی ہے. اس کے بعد اب کتنے جو ہے نا وہ دھمکیوں میں آ کے پیچھے ہٹ گئے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس پہ میں بحث نہیں کر رہا, مگر بحث یہ کہ حقوق کس کے مارے جا رہے ہیں, عوام کے مارے جا رہے ہیں, نوجوانوں کے مارے جا رہے ہیں, تعلیم سے, معیشت سے کون دور ہو رہا ہے؟ ہمارے قوم کے نوجوان دور ہو رہے ہیں. غربت کس کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں؟ ہمارے قوم کی نوجوان جا رہے ہیں. اور اگر آج اپنے ہمارے ملک کے نوجوان پرامن طور پر آ کے احتجاج کرتے ہیں خان صاحب کی قیادت میں, تو وہ نوجوانوں کو گولیاں مارنے والے لوگوں کے لیے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا کہ جنہوں نے ظلم اور بربریت کی ان کو نوجوانوں کو گولیاں ماری. البتہ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ لیڈر کہاں تھے, لیڈر کھڈے میں گئے. مگر جو نوجوان اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں, جو نوجوان اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, جو نوجوان اپنے حقوق کے لیے خان صاحب کی قیادت میں کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ نوجوانوں کو گولیاں ماریں گے آپ لوگ. سیاسی جماعتوں کے لیے مذاکرات بھی بہترین راستہ محروم کریں گے. ٹھیک ہے. ندیم صاحب, آپ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے بھائی, اور دونوں کے سوال کے ایک ہی جواب ہے. دیکھیں, ہم بچوں کو اگر جس طرف لے جائیں گے نا وہ اسی طرف جائیں گے. بچے ایک بیل کی طرح ہوتے ہیں, جس طرف آپ اس کو موڑیں گے اسی طرف. اب بات کرتے ہیں کہ جی بچے کہاں پہنچ گئے, تو آج میں آپ کو بتا دوں, یہ آن ریکارڈ ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے تمام لوگ چیک کر لیں. 1.75 ارب ڈالر کا کاروبار کرتے تھے ہم آئی ٹی کا. آج ہم 3.5 ارب ڈالر کا آئی ٹی کا صرف کاروبار کر رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ ڈبل ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ کیا ہو گئی؟ ڈبل ہو گئی. تو یہاں آپ جا کے تمام لوگ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں. یہ تو صرف ایک سیکٹر میں نے بتایا جس کے فیکٹس اینڈ فگر جا کے چیک کر سکتے ہیں, صرف آئی ٹی کا. دوسری میں کہتا ہوں کہ یہ عوام, ہمارے بچے جو کراچی کے ہیں, آج آپ جا کے دیکھ لیں, جتنے بھی فوڈ سٹریٹس بنے ہوئے ہیں سڑکوں پہ, وہ سڑکوں پہ آگ نہیں جلا رہے ہیں بلکہ کھانا بنا کے بیچ رہے ہیں. آج چاہے کلفٹن ہو, ناظم آباد ہو, گلشن اقبال ہو, گلستان جوہر ہو, پڑھے لکھے بچے ہمارے بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں. کسی نے برگر شاپ کھولا ہوا ہے, کسی, جس طرح سے امریکہ میں ہوتا ہے, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے, اسے ہم فخر سمجھتے ہیں. وی آر پراؤڈ آف سچ چلڈرن. اگر ہم انہی بچوں کو کہیں کہ نہیں جناب, آپ جو ہے نا یہ کام چھوڑ دو اور آپ اپنے حق کے لیے لڑو, اور فلاں فلاں جو جذباتی نعرے ہوتے ہیں, تو آج جو کراچی ترقی کر رہا ہے نا, وہ ہمارے بچے, صرف اور صرف ان ماؤں کو سلام کروں گا جن ماؤں نے بچوں کو تربیت دی کہ بیٹا سیاست چھوڑو, اپنا بیٹھ کے کاروبار کرو, گھر چلاؤ, اور اگر ملک سے محبت کرتے ہو تم اچھے بن جاؤ, ملک اچھا ہو جائے گا. تم امیر ہوگے تو ملک امیر ہوگا. دیکھیں, اگر بچے ہمارے غریب رہیں گے اور سڑکوں پہ آگ لگائیں گے, بسوں کو جلائیں گے, تو اس بس میں کوئی امیر کا بچہ تو بیٹھتا نہیں ہے. ہمارے بسیں کم ہو جائیں گی, ہمارے سڑکیں کم ہو گئے, ہمارے بچے جیلوں میں جائیں گے. لیڈران کے بچے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جی 10 سال کے لیے کوئی لیڈر کا بچہ گیا ہو. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ زخمی ہوا ہو. ٹھیک ہے, سلیم صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں معاشی ماہر کی جانب بھی جاؤں گی. جی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ بچے جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں, بچے بزنس کر رہے ہیں, بچے جو ہے وہ تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں, مگر بچے ہمارے ملک چھوڑ کے جانے کو اولین ترجیح دے رہے ہیں. اس
اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس ملک کو یہ ہے کہ بچے ہمارے برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا. اولین ترجیح اس وقت ہمارے نوجوانوں کی یہ کہ ہم ملک چھوڑیں اور بیرون ملک جائیں. ہمارا بہترین ذہن, ہمارا بہترین دماغ, ہمارا 9 لاکھ بہترین پروفیشنل جا ہنرمند چکے ہیں جو وہ ملک سے باہر جا رہا ہے کیونکہ وہ موجودہ چور ڈکیٹ حکومت سے ناخوش ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے عوام کو جو سہولیات ملنی چاہیے, پاکستان کی جو انڈسٹریز جو مزید گرو ہونی چاہیے تھی, وہ جو 35 ارب ڈالر کی گروتھ سے اس کو 70 ارب پہ جانا چاہیے تھا, وہ آج 20 ارب سے نیچے پہ آ گئی ہے. یہ اکنامی اشاریے ہیں جو ہے ملک کو نقصان ہے. آپ کے سامنے گندم کے مسئلے میں کیا ہوا تھا پچھلے سال. گندم کسانوں کا حق مار کے باہر سے بیرون ملک سے امپورٹ کی گئی اور کسانوں کو سستے داموں, اونے پونے داموں میں بیچی ہے کسانوں نے. آج کسانوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ گندم بناؤ, گندم بو, ہم یہ فیصلٹی دیں گے. اس وقت کہاں مر گئے تھے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. انٹرنیٹ سلو کس نے کیا؟ یہ کہنے 3.5 ارب ڈالر میں کہتا ہوں 6.5 ارب ڈالر کی ہو جاتی ہے اگر یہ انٹرنیٹ سلو نہ کرتے. آج انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر فیس کر رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, درست کہا. میں ایک بات سر ایک صرف چاہوں گا, معاشی ماہر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اقبال اڈوانی صاحب نے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم اقبال اڈوانی صاحب. وعلیکم السلام. اقبال اڈوانی صاحب, آج 100 انڈیکس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے, 1 لاکھ سے پلس کر دیا ہے پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج کا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کامیابی کو اسٹاک ایکسچینج کی؟ دیکھیں اس کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لوگ مجھے نہیں پتا, لیکن میں تو دیکھیں کامیابی تو وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیسک پرابلم سالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اب ہم ہر وقت ایک اسٹاک ایکسچینج پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی, لیکن آپ مجھے بتائیں گراؤنڈ پہ وہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ 1 لاکھ پوائنٹ ہو گئے, اس پہ آپ ہم لوگ جشن منا رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نظر. آپ نے یہاں دیکھا کوئی روزگار لوگوں کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. انڈسٹریاں نہیں لگ رہی ہیں کہ پرانی بند ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں؟ نہیں. لوگ یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے. تو پھر ہم اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ کے ملک کی ترقی کا کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بجائے تو ہم لوگ ہر وقت اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی کم ہو رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا مہنگائی کم ہو. روزگار لوگوں کو نہیں مل رہا, لا اینڈ آرڈر یہاں صحیح نہیں ہو رہا. تو ہم صرف ایک اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ کے ملک کے بارے میں تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملک ترقی کر رہا ہے. ملک کی ترقی تو نیچے نظر آنی چاہیے. روزگار کہاں ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے ویزا ہمارے اوپر بند ہوتے جا رہے ہیں, اگر ویزا کھل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا پاکستان باہر چلا جائے گا. آج اناؤنس ہو جائے کہ اس ملک نے ویزا کھول دیا, اس ملک نے ویزا کھول دیا, تو مجھے بتائیں کتنے لوگ پاکستان میں رہیں گے؟ اگر یہاں کے لوگ نہیں جا پا رہے باہر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانا نہیں چاہ رہے, ان کو ویزا نہیں مل رہا. پاکستان کی کریڈیبلٹی دنیا میں ختم ہو گئی ہے. ایک اسٹاک ایکسچینج کو لے کر صبح شام ہم تعریفیں کر رہے ہیں, دنیا کے اندر ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو کوئی ویزا نہیں دے رہا, ہمارے لوگوں کو کوئی بلا نہیں رہا, ہمارے لوگ جانا چاہتے ہیں, یہاں روزگار نہیں ہے, یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اس کا ذمہ دار, اس تمام تر سچویشن کے ذمہ دار وہ سیاستدان, وہ سیاسی پارٹیاں بھی تو ہے نا جنہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا. دیکھیں سیاسی پارٹیاں تو ذمہ دار ہیں, لیکن ہم بھی ذمہ دار اس لیے ہیں کہ ہم ہر وقت ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم کو خود کو بھی کچھ کرنا پڑے گا, عام آدمی کو بھی کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں, مثلا میں آپ کو اگزامپل دوں. ایک عام باپ کو, ایک عام ماں کو, ہم کو, پیرنٹس کو, بچوں بڑوں کو, سب کو کچھ نہ کچھ پر ورک کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں ہمارے یہاں وہ تعلیم دی جا رہی ہے, ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہم لوگ بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو آج کی دنیا میں اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بچے, ہم وہ بچے گریجویٹ تیار کر رہے ہیں جس کو آج کی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں گلی گلی کے اندر مفت میں کھانے کھلائے جا رہے ہیں. مجھے آپ کہیں بتائیں کہ کہیں کسی نے یہ لکھا ہو کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیسک کورس مفت میں کروا رہے ہیں؟ کہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ چیزیں ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو جدید تعلیم دینی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو جدید تعلیم ہی نہیں دے رہے. آج دور اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے کچھ نہیں کر پائیں گے اگر ہم ان کو آج کی تعلیم جو ہے, جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے, اس طرح کی تعلیم نہیں دیں گے. اس میں ہمارا بھی قصور ہے, گورنمنٹ کا قصور تو ہے ہی. گورنمنٹ کو تو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کریں, ان کو تو ہم کتنا برا بھلا کہیں, ان کو تو
کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آج عام آدمی کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسکول بھیج دیا, کالج بھیج دیا, ہمارے پاس وہ تعلیم ہی نہیں دی جا رہی جس کی نیڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کام نہیں ہے؟ بہت کام ہے, لیکن ہمارے پاس وہ بچے ہی ہم نے تیار نہیں کیے جو آج کی تعلیم جن کو چاہیے, جو آج کی ریکوائرمنٹ ہے دنیا کی. تو سب سے بڑا پرابلم ہماری ایجوکیشن ہم وہ دے رہے ہیں جس کی نیڈ نہیں ہے دنیا میں. وہ گریجویٹ تیار کر رہے ہیں جو کہیں کسی کو چاہیے نہیں. تو ایک عام آدمی کو بھی پرابلم ہے. سب جگہ پہ ہم کو دیکھنا ہے ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ, کتنے ٹیچر ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں, اور جس اسکول کے نام پہ, جس گورنمنٹ اسکول کے نام پہ تنخواہ لے رہے ہیں وہاں اسکول ہی نہیں ہے. وہاں کسی نے ویئر ہاؤس بنا دیا ہے, وہاں کیا کیا ہو گیا ہے. یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ, یہ تو کرپشن ہمارے پاس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا, چینج کرنا ہوگا. اچھا اقبال اڈوانی صاحب, کیونکہ نہ صرف آپ معاشی ماہر ہیں بلکہ آپ کی سیاست پہ بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گی یہ جو سیاسی صورتحال ہے ملک میں اس وقت, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, ہر سیاستدان یہی مشورہ دیتا ہے کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, لیکن ٹیبل ٹاک کہیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں بات کرنے میں اور کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں بولیں گے ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے, لیکن ٹیبل پہ بات کرنے کا طریقہ کار پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک قدم میں پیچھے ہٹوں, ایک قدم آپ ہٹیں. گورنمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹ رہی ہے, نہیں ہٹتی. گورنمنٹ کے کسی بھی منسٹر سے آپ بات کریں, بیٹھ کے بات کریں, بیٹھ کے بات کریں. جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بات کہاں سنتے ہیں کسی کی؟ آج تک گورنمنٹ نے بات سنی ہوتی تو یہاں تک معاملات ہی نہیں پہنچتے. ہر چیز آپ دیکھیں کس طرح کے اسٹیٹمنٹ ہمارے منسٹر دے دیتے. دیکھیں اپوزیشن ہے نا, اپوزیشن تو ہڑتال بھی کرے گی, احتجاج بھی کرے گی, سب کچھ کرے گی. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے ایگریسو انٹرویو دیں, اسپیچ ایگریسو کریں. ہمارے جتنے بھی منسٹر ہیں گورنمنٹ میں جو ہیں, آپ ان کی باتیں سنیں, ان کی باڈی لینگویج سنیں, یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو مطلب اگر کوئی بندہ, دیکھیں گورنمنٹ کو جھکنا پڑتا ہے, اپوزیشن کو جھکنے کی بات نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہمارے یہاں جھکتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے معاملات حل نہیں ہو رہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کا جھکاؤ ہوتا تو یہاں تک معاملہ پہنچتا نہیں. اتنے ٹائم سے وہ لوگ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم کو یہ سپورٹ کر دو, یہ کر دو, لیکن آپ دیکھیں احسن اقبال کے بیان دیکھ لیں, عطا طاہر کے بیان دیکھ لیں, ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, ان کی تقریر دیکھیں, اس میں اتنا ایگریسو پن ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس آپشن نہیں ہوتا. تو جھکنا گورنمنٹ کو چاہیے, اور مجھے یہ لگتا ہے ہماری گورنمنٹ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب تک گورنمنٹ اپنے میں جھکاؤ پیدا نہیں کرے گی, پیچھے نہیں ہٹے گی, تو تب تک پرابلم سالو نہیں ہوگی. اور گورنمنٹ کا کیا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ جھکنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مینڈیٹ کسی اور کا ہے, جس وجہ سے یہ بات کرنے میں گھبراتے ہیں. اگر بات ہوگی تو وہ بولیں گے دوبارہ الیکشن کروا دو, تو یہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں الیکشن کروائے گی. الیکشن کروائے گی تو ان کو تو کچھ سیٹیں نہیں ملیں گی. تو گورنمنٹ جھکاؤ نہیں دکھا رہی, جس کی وجہ سے پرابلم چلتے رہے ہیں پاکستان میں. یہ سب سے بڑی پرابلم, بیسکلی پرابلم میں بتا دوں آج کی جو پرابلم ہے, گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اب وہ مینڈیٹ نہیں ہے تو اس مینڈیٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اس طرح کے بیان دیتی ہے کہ معاملہ سلجھے نہیں. سلجھتا ہے تو الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے. جی اقبال اڈوانی صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما سلیم سچوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی ابھی کافی باتیں ایسی کی جن سے آپ نے ایگری کیا, اور آپ نے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن بھی کیا. آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ, دیکھیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر کوئی مانتا ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان کی پولیٹکس اسی طرح ہے. ہم 75 سال سے اسی طرح چل رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کس طرح چلتا ہے. تو ان کو بھی اپنی پالیسی میں نرمی کر کے, ماحول کو ذرا ٹھنڈا کر کے ایک بار بیٹھ جائیں ٹیبل پہ. بھلے آپ کی باتیں کم مانی جائیں, لیکن جب آپ ایک دھارے میں آ جائیں گے, ایک پولیٹیکلی دھارے میں آ جائیں گے, اسمبلی میں بیٹھنا شروع کر دیں گے, پازیٹیو ڈیبیٹ کرنا شروع کریں گے, تو معاملہ آہستہ آہستہ حل ہوگا. اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ ان کی ہر ڈیمانڈ پوری ہو جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. ان کو کیا کرنا پڑے گا, میری اپنی رائے ہے, ان کو اپنی کچھ چیزیں ان کو
अभी लीव इट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी और एक धारे में शामिल हो जाएं गवर्नमेंट पे, असेंबली में बैठे ऑपोजिशन करें। और सबसे बड़ी ऑपोजिशन पता है क्या है आज की तारीख में? इकोनॉमिकली इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, इतने बुरे हालात हैं, ये इकोनॉमिक्स पे ज्यादा बात करेंगे तो खुद ब खुद इनके लिए रास्ते बन जाएंगे, अवाम भी इनकी तरफ आ जाएगी। लेकिन इनकी जो मैंने देखा, ये इकोनॉमिक्स के ऊपर बात नहीं करते, पाकिस्तान की मईशत पे बात नहीं करते, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली किस तरह तरक्की दी जाए उस पर अगर ये बात करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पाकिस्तान की भी। सलीम सिचवानी साहब, आप कुछ कहना चाहिए? बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं आपको और बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी है, इस पर कुछ बात करेंगे? कुछ सोचा है आपने? देखिए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि मैंडेटेड चोरी, अगर आप देखें तो मैंडेटेड चोरी जो है वो फितने की जड़ है, यानी अवाम के हक के ऊपर डाका डाला। ठीक है, मेजोरिटी अवाम जो है वो ये बात जानती है कि पीटीआई के दौर अब इसका आगे हल क्या निकले, हल की तरफ जाए? नहीं, ये मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो ये कह रहे हैं ना कि अवाम के लिए क्या किया है, क्या क्या दे रहे, तो अवाम को मालूम है कि अवाम के लिए क्या किया गया। अवाम के लिए 10 डैमों की तामीर शुरू की गई थी जिससे किसान खुशहाल होते, किसानों में खुशहाली आती है। इंडस्ट्रीज को तरक्की दी गई थी जिससे वो जो 18-20 अरब डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट थी उससे पहुंच के 35 अरब डॉलर पे चली गई और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ी। ये सब चीजें अवाम की नजर में है और अवाम को पता है कि इस लूली लंगड़ी हुकूमत में जिसकी धमकियां भी मिलती थी, कराची के अंदर पेट्रोल पीटीआई के दौर में दरियाफ्त हो चुका था साहिल समुंदर से, जिसको दबाव डाल के नहीं निकालने दिया गया। ये भी अवाम जानती है और ये तमाम जो इदारे वो भी ये बात जानते हैं। तो ये अवाम के पास जब खान साहब के पास 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत होगी तो वो कोई दबाव नहीं लेंगे और पाकिस्तान के अंदर न मादनियात की कमी है। इस वक्त मसला पता क्या है जी? मसला सबसे बड़ा मसला ये है कि आप देखें जो बातें जो इंटरनेशनल माफिया चाहता है वो पाकिस्तान की अवाम और पीटीआई करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल को तस्लीम करने वाली बात, इस पे खान साहब का मौक़िफ़ पहले ही साफ और वाज़ेह जवाब दे चुके हैं। दूसरा, कश्मीर के ऊपर आपके सामने, ये कश्मीर के लिए जो जिस तरीके से इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफीज कश्मीर के अंदर, कश्मीर क्या गिलगित बल्तिस्तान में हमारी घूमनी थी, वहां पे इन्होंने हटा दिया कि मुतनाज़ा इलाका। अभी वो जो गिलगित बल्तिस्तान से काफिले आ रहे थे उनको रोका गया कि ये जो ना आप लोग पाकिस्तानी नहीं हो। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है कि आप लोग पाकिस्तानी नहीं हो, यानी आप कश्मीर के ऊपर सौदा कर चुके हैं, कश्मीर के ऊपर ये सौदा कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान की मादनियात जो अनअकाउंटेबिलिटी है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है और वो गायब होती जा रही है, जिसके मतलब हामिद बिन ने कहा था कि 6000 अरब डॉलर का तांबा हमारा चाइना जा चुका है। 6000 अरब डॉलर, हमारा कर्जा तो सिर्फ 200 अरब डॉलर, जिसके लिए अशरफ साहब कत्ल हो गए, शहीद हो गए। और इन्होंने बाकायदा प्रोग्राम के अंदर रविवार के विथ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहा था कि इतने लाख टन जो है वो तांबा बैरून मुमालिक गया है, जिसमें से 1% सोना निकलता है। हम तांबे की वो हटा भी दें, उसे 1% सोने का भी हिसाब है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो बनती है। ये बड़े बड़े मसले मसाइल हैं जो अवाम के मफाद के हैं और अवाम के मफाद के ऊपर खान साहब खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल माफिया और नेशनल माफिया दोनों पीटीआई और खान साहब के दुश्मन बने हुए हैं। आपने उजागर कर दिए। नदीम मौलवी साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, एक सवाल का जवाब पहले मुझे दीजिए। आप भी सियासी माहौल पे काफी गहरी नजर रखते हैं, क्या कोई ऐसी इतलात हैं, कुछ ऐसी आपके जराए, आपके पास कुछ ऐसी खबरें हैं केपी में गवर्नर राज लगने जा रहा है? देखें, जो हालात अगर ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो केपी हो या कहीं पे भी कोई भी सूबा हो, ये प्रैक्टिकली होना चाहिए क्योंकि अवाम सबसे पहले है, गवर्नर राज लगना चाहिए। देखें यहाँ पे 12 चनार के साथ जो वाकया हुआ, जो शहादतें हुई हैं, ठीक है, जो हालात बन रहे हैं, और अगर इतने हालात ऐसे होते हैं और वहाँ की हुकूमत उन शहीदों को छोड़ के जलसे जुलूसें करें और वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं जो जन्म ले रहे हैं तकरीबकारी की, अभी जैसे कि इंफॉर्मेशन आई है यूएस से भी, तो उन सबको छोड़ के अगर हमारी जो वहाँ पे जो गवर्नेंस है उनका फोकस ये होना चाहिए कि जी सबसे अव्वलीन तरीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवाम, वहाँ की अवाम को देखना है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको यही देखना है कि चाहे वो कोई भी सूबा अवाम महफूज रहे। तो हम इसको सियासी बात नहीं करेंगे कि गवर्नर राज नहीं है या सियासी, हम ये देखेंगे कि अवाम के लिए क्या बेहतरी है, क्योंकि आप देख चुके हैं शहादतें बहुत हुई हैं 12 चनार में और हालात बड़ी
اس وقت بھی کشیدہ ہے. اب رہا سوال, میں ایک اور جواب ان کو دے دوں, جو یہ کہتے ہیں نا جی بچے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. ہندوستان سے بھی بچے جاتے ہیں, چائنا سے بھی جاتے ہیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی. وہ جائیں گے تو ریمیٹنسز بھیجیں گے. اگر اکانومسٹ ہے ہمارے بھائی صاحب جو ہیں, ان کو یہ پتا ہوگا کہ اکنامک ڈیولپمنٹس آتی ہے ہیومن ریسورسز سے, اور جتنا آپ کے یہاں سے لوگ جائیں گے وہاں سے پیسے آپ باہر ملکوں میں چائنا ٹاؤن بنتا ہے, باہر آپ دیکھیں دبئی میں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے پیسے بھیج رہے ہیں. تو ہمارے پاکستانی, ہم کیوں ایسا پروپیگنڈا کر دیجیے پاکستانی برین چلا گیا, یہ چلا گیا. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ وہ بچے ہیں, اس قابل ہے جو لوگ اس کو لے رہے ہیں. یہ ملک نے ایسا بنایا ہے کہ ہمارے بچوں کو لوگ لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ویزا نہیں ملتا, تو یہ جو بچے گئے ہیں کیا بغیر ویزا کے گئے؟ ویزا ملتا ہے, قابل بنے. دیکھیں اگر ہم قابل بنیں گے, ہمارے کو سیاستدان کھیل رہے ہیں, خدا را اس سیاست کے کھیل سے نکلیں, بچوں کو کہیں قابل بنے. وقت اب مختصر رہ گیا. سلیم صاحب جلدی سے آپ بھی اصل میں یہ ندیم مولوی صاحب جو ہے نا, وہ پاکستان کے خلاف جو اصل سازش ہو رہی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں رہے. پاکستان کے اندر اکثریت سے بچوں کو جو ہے تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے. جو چند بچے اپنی جو جستجو سے, اپنی محنت سے, اپنی لگن سے پروان چڑھ کے آتے, وہ بیرون ملک جاتے ہیں, اور ان کے پاس انڈیا اور چائنا کی جو مثالیں دے رہے ہیں وہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری ان کے پاس تعلیم یافتہ ہیں. اور دوسری چیزیں پہ پاکستان کو اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ پاکستانی بچے کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, باہر کے لوگوں کو پاکستان میں بلوانے کی ضرورت ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھ لیں یورپ, امریکہ اور یہ وہاں سے کئی گنا ذہین بچے ہمارے بچے ہیں. اقبال اڈوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. اقبال اڈوانی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ کمنٹ میں؟ دیکھیں, میں آپ سے پہلے سوال آپ نے جو کہا گورنر راج کے حوالے سے, جی. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی کے میں یعنی گورنر راج لگ پائے, کیونکہ ایک وجہ بتاتا چلوں اس کی کہ پی ٹی آئی کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ گورنر راج نہیں لگے گا تو فیل نہیں کر پائیں گے اس کو سروائیو. گورنر راج پہلے تو یہ بھائی جان جو کہہ رہے ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, گورنر راج لگے گا نہیں. دوسری بات رہی, آپ نے کہا کہ پاکستانی بچے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی جو بچے جا رہے ہیں تو اگر آپ سروے کریں نا صرف یو اے ای کا, تو زیادہ تر بچے پاکستان کے وہاں لیبر جاب کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایجوکیشن نہیں دی کہ وہاں جا کے وہ سروائیو کر پائیں. آپ دیکھیں اگر کراچی, اگر کوئی دبئی گیا ہے تو مجھے بتائیں, آپ اگر کسی بینک کے اندر جائیں گے تو وہاں مینیجر اور آپ کو ورکنگ جو نظر آئے گی, جو وہ جاب وغیرہ جو بینکوں کے اندر یا ایئر لائنس کے اندر, تو انڈین نظر آئیں گے, اور باہر جب آپ ٹیکسی میں بیٹھیں گے تو پاکستانی نظر آئے گا. تو مقصد کہنے کا, میں اپنی بات پہ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں, ہم وہ بچے ٹرین کر رہے ہیں جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ باہر. ہمارے بچے یہاں سے جو زیادہ جا رہے ہیں لوگ, وہ زیادہ وہاں لیبر جاب کر رہے ہیں, ان کو اتنا کچھ نہیں آتا. میں خود باہر کام کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے پاکستانی لیبر جاب زیادہ کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا, اس بات کو ہم مان لیں, پہلے تو تسلیم کریں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے پا رہے جو دنیا ریکوائرمنٹ ہے دنیا کی اور ہماری. باقی اپنے بچوں کو زیادہ ٹرین کر لیں یہاں پر, تو پاکستان میں بھی بہت کام ہے. ہم باہر کے ریمیٹنس کے اوپر بھروسے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم یہاں انڈسٹریاں کیوں نہیں لگا رہے؟ ہم یہاں کیوں فیکٹریاں نہیں لگا رہے؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, بچوں کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے ہر کمرے میں چھوٹی سی جگہ بھی اس کو مل جائے, وہ یہاں بیٹھ کے پیسہ کما سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کو آج کی تعلیم دے پائیں. ٹھیک ہے, آج کی تعلیم دے پائیں اگر ہم اپنی نسل کو, تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. سلیم سچوانی صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. صفدر عباسی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ادارے مفت کھانا تو دے رہے ہیں, فلاحی ادارے یا جو لوگوں کو, یہ صورتحال ہے ناظرین کہ سیاستدان کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیتے, تو ٹیبل ٹاک کی ہم کیا بات کریں گے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.